जितने फ़र्द उतने जूते। हर घर का रहन सहन एक जैसा नहीं होता, घर छोटा बड़ा होता है, सबके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं होते शूज़ रखने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ शू ऑर्गेनाइज़र, जो कि हम बनाएंगे पुरानी बेडशीट के साथ। हर कोई बना सकता है, छोटी से छोटी स्पेस में भी वो एडजस्ट हो जाएगा और बहुत सारे जूते समेट लेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी शू ऑर्गेनाइज़र। बेसिकली जो शू ऑर्गेनाइज़र होते हैं उसमें अगर हम शूज़ रखते भी हैं, तो अगर छोटे बच्चे हैं तो वो मिनट में जाकर सारे शूज़ निकाल के बिखेर देते हैं, या किसी के घर में इतनी स्पेस ही नहीं होती कि शू रैक को रखा जाए, या कोई ख़रीदना नहीं चाहता या ख़रीद नहीं सकता। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में रहते हुए शू ऑर्गेनाइज़र, जिसको आप हैंग कर सकते हैं किसी भी डोर के पीछे। बनाने के लिए हमने एक अदद कपड़ा लिया है। ये मेरे पास पुरानी बेडशीट है, और बेडशीट तो हमारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसका जो पीलो कवर है वो था मेरे पास, बड़े साइज़ में है, वही मैंने ले लिया है। ये एक अदद तकिया सिला हुआ है। इसी तरह से आप डबल कपड़ा ले लीजिएगा, और इसके ऊपर हमने पॉकेट्स लगानी है, तो पॉकेट लगाने के लिए भी मैंने सेम कपड़ा लिया है। और थोड़ी बड़े साइज़ की रखेंगे, यानी कि जूते इसमें आ जाएं, पूरे बड़े साइज़ के जूते इसमें इजीली पूरे आ जाएंगे। और ये पॉकेट्स भी बड़े साइज़ की हैं। तो हमने पॉकेट्स को अटैच कर दिया है। नीचे भी सबसे पहले नीचे सिलाई लगाई है, और उल्टा करके कपड़ा उस पॉकेट को ऊपर रखा। ऊपर से आगे आगे से जो पॉकेट के मुंह है वो डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी, और उसके बाद हम साइडों की सिलाई लगा देंगे। ये पॉकेट जो है इस नाप से, ये जो हमने पिलो कवर लिया है ना, इस नाप से थोड़ी साइज़ में बड़ी हैं, ताकि हम दरमियान में इसको ढीला ढीला सा रखें। 2-3 जूते भी एक पॉकेट में आ जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। टाइट टाइट सिलाई करेंगे तो एक आध जूता आएगा, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा ढीला रखा था। और ये देखें, दरमियान में एक प्लेट डाल दिया, जिससे ना ये पॉकेट खुली खुली रहेंगी। सेंटर में एक एक सिलाई भी है। इसके हैंडल बनाने के लिए मैंने अलग से एक पट्टी तैयार की है। उस पट्टी के साथ हम ऊपर हैंडल लगाएंगे, जिसमें हम लोग हैंगर भी डाल सकते हैं या कोई स्टिक डाल सकते हैं। आप लोग अगर वो हैंडल ऐसे नहीं बनाना चाहते, तो आप अलग से ऊपर कपड़ा लगा सकते हैं, या इसी के अगर कोई गुलाफ यूज़ करें, डबल कपड़ा यूज़ करें, इसके अंदर हैंगर डाल दें, ऊपर ज़रा सा सुराख निकाल के हैंगर को, ऊपर वाला जो उसका सिरा है हैंग करने वाला हुक, उसको बस बाहर निकाल दें, हैंगर अंदर छुप जाएगा, हुक बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से अलग से भी हैंडल लगाए जा सकते हैं। अब मैंने ये जो लगाए थे ये 5 हैं फ़िलहाल। यहाँ पे 3 लगा के देखे थे, लेकिन 3 की जगह फिर मैंने 5 कर दिए एंड पे। और फिर हमने एक झाड़ू की स्टिक निकाली है। पुराने झाड़ू में से, फूल झाड़ू जो होते हैं घरों में, उसमें से मैंने स्टिक निकाल ली। स्टिक के ऊपर तमाम हैंडल्स को अच्छे से सेट कर दिया, एक अदद ऊपर डोरी बांध दी है, और हैंग हो जाएंगे। फ़िलहाल मेरे पास दरवाजे के पीछे कोई भी ऐसा हुक नहीं था, कोई कमांड हुक भी नहीं अलग से मेरे पास पड़ा था, तो मैंने इसको वरना दरवाजे के पीछे हैंग करना था। किसी एंट्रेंस के दरवाजे के पीछे आप इसको हैंग कर लें, या फिर किसी रूम के दरवाजे के पीछे इसको हैंग कर लें, जो कि ज़्यादा खुलता बंद होता नहीं है, एक ही जगह दरवाज़ा खड़ा रहता है। तो वहाँ पे आप इसको हैंग कर सकते हैं। फ़िलहाल जहाँ पे मेरे पास कील लगा हुआ था, वहाँ पे मैंने हैंग करके आपको दिखा दिया कि इसमें काफ़ी सारे जूते आ सकते हैं, और ये रेंटल फ्रेंडली ऑप्शन भी है। जिनके घर में स्पेस नहीं होती उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। आप इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज़र बना के इसमें अपने शू ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बिल्कुल लो कॉस्ट में, और कोई भी ज़्यादा स्पेस ये नहीं ऑक्यूपाई करेगा। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हम एक ही नाप से बनने वाला ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है, डिफरेंट वे में इसका यूज़ किया जा सकता है, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं सवाए कपड़े के, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो कपड़े को मैंने फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए। एक शर्ट थी जिसका मैं ये यूज़ कर रही हूँ, इसके लिए कोई नया फैब्रिक भी यूज़ किया जा सकता है। 2 मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के पीस ले लिए जो कि स्क्वायर शेप में हैं, और 2 मैंने उससे छोटे साइज़ के पीस ले लिए जो कि स्क्वायर शेप में ही हैं। और इसको बुकरम के साथ मैंने दोनों पीसेस को बुकरम लगाया है अंदर वाली साइड पे, और जो हमने बड़े पीसेस लिए थे उनमें से भी एक पीस के ऊपर मैंने बुकरम लगा दी है उल्टी साइड पे। अब जिस पीस के ऊपर हमने बुकरम लगाई थी उसके सीधी साइड पे ये फोल्ड किए हुए जो हमने पीसेस तैयार किए हैं ये रख देने हैं थोड़े से फासले पर। इनका फासला तकरीबन 1 से 1.5 इंच का होना चाहिए। नीचे वाला जो पीस है इसको हम फोल्ड नहीं करेंगे, ऊपर वाले पीस को ही फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ इसको सिलाई लगा ली है। अब जो है ना इसका दरमियान करेंगे। दरमियान करने के बाद हम दरमियान में भी सिलाई लगा लेंगे, नीचे वाले पीस के दरमियान में भी और ऊपर वाले पीस के भी दरमियान में। इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। इससे
ساتھ ساتھ دھاگے بھی کٹ کرتے رہیں گے تاکہ فنیشنگ اچھی آئے۔ اب ہم نے بڑے سائز کا فیبرک الگ سے رکھا تھا، اس کی بھی الٹی سائڈ یہاں رکھ کے چاروں طرف سے سلائی کر دینی ہے۔ بس 2 سے 3 انچ فیبرک چھوڑ دیجیے گا تاکہ ہم اس کو آسانی سے سیدھا کر سکیں۔ سلائی ہماری لگ چکی ہے، جتنے بھی ایکسٹرا دھاگے تھے وہ بھی کٹ کر لیں گے اور ان کو کارنر سے بھی کٹ کر دیں گے، اس سے کونے اچھے نکلتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو سیدھا کر لیا ہے۔ سیدھا کرنے کے بعد جو ہم نے فیبرک یہاں پہ 2 سے 3 انچ کا چھوڑا تھا اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے، کیونکہ ہم نے ابھی چاروں طرف سے سلائی ایک اور لگانی ہے جس سے لک بہت اچھی آتی ہے۔ تو یہ بہت اچھا سا ہمارا ایک آرگنائزر بن گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈریسنگ پراپر ایریا نہیں ہے، مطلب ڈریسنگ کا سیٹ اپ نہیں ہے، اپنی چیزیں آرگنائز کر کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے کوئی، خاص کر کے رینٹل گھروں میں چیزیں رکھنے کی سپیس کم ہوتی ہے، اگر کوئی میک اپ کی چیز الماری میں بھی رکھتے ہیں تو آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اس طرح کا آرگنائزر بنا کے آپ الماری کے اندر والی سائڈ پہ بھی ہینگ کر سکتے ہیں، چاہیں تو ڈریسنگ ایریا کے ساتھ بھی ہینگ کر سکتے ہیں۔ اپنی ضرورت کی تمام چیزیں جیسے میک اپ برشز ہو گئے یا پھر فاؤنڈیشن، کریم، سن بلاک وغیرہ بھی ہینگ کیا جا سکتا ہے۔ آگے ہم بنا رہے ہیں فٹڈ کور، ڈریسنگ سٹول کا فٹڈ کور بنا رہی ہوں میں۔ آپ اس کے لیے بیڈ کا بینچ ہوتا ہے، بیڈ روم بینچ، اس کے لیے بھی آپ کور بنا سکتے ہیں سیم طریقے کے ساتھ۔ اب جو یہ کور ہوتے ہیں اکثر انہوں نے بنارسی کپڑے کے ساتھ یا لوکل سا کپڑا ہوتا ہے جس کے یہ کور بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ویلوٹ کا کپڑے کے ساتھ کور کیا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کپڑا اتر نہیں سکتا، دوسرا یہ میلا ہو جائے تو دھل نہیں سکتا، تو کیونکہ یہ اترے گا نہیں، انہوں نے نا کیلوں کے ساتھ فکس کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں کور بنا رہی تھی، کافی ٹائم سے میں سوچ رہی تھی، میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور اس انداز کے ساتھ ہم کور تیار کریں۔ اب سائز آپ کی سیٹ کا کوئی بھی ہو، گول ہو، لمبا ہو یا اسی طرح اسکوئر شیپ میں ہو، آپ نے کرنا یہی ہے، ایک اسکوئر شیپ کا یا جس بھی طرح کا آپ نے کپڑا لینا ہے ایک ہی سائز کا، مطلب لمبائی اور چوڑائی میں سیم ہونا چاہیے۔ جتنا مجھے کپڑا ریکوائرڈ تھا میں نے یہاں پہ بچھا لیا۔ اب جو کارنرز تھے نا اس سیٹ کے، وہاں پہ میں نے ڈاٹ لگا لیے۔ ڈاٹ لگانے کے بعد میں نے یہاں سے سیدھی لائن کھینچ لینی ہے اور دوسرے کونے سے میں نے دوسری طرف سیدھی لائن کھینچ دینی ہے۔ اس سے میرے پاس یہاں پہ باکس بن گئے ہیں۔ باکس بننے کے بعد میں نے ایک باکس کو کاٹ لینا ہے، اس باکس کو میں نے تینوں کارنرز پہ رکھ کے کاٹ دینا ہے، جس سے یہ کارنر کٹ جائیں گے اور ان کونوں کو پکڑ کے ہی میں سیدھی سلائی کر دوں گی۔ اب آپ کے پاس اگر بیڈ شیٹ کے لیے میٹرس کا ناپ لینا چاہ رہے ہیں، اگر فٹڈ بیڈ شیٹ بنا رہے ہیں، تب بھی اسی انداز کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے فٹڈ بیڈ شیٹ کی ویڈیو کے بعد کومنٹ آئے تھے کہ ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ہمیں نہیں نالج کہ ہم کس طرح سلائی کریں، لیکن طریقہ ہمیں بہت پسند آیا ہے۔ تو سیم ہی طریقہ ہے، بس ناپ کر لیا، کونے سلائی کر لیے، اس کے بعد نیفا بنا لیا، نیفے میں تھوڑی جگہ رکھ کے لاسٹک ڈال دیا، بریک والی لاسٹک ڈال کے پھر میں نے بس اس کے اوپر سیٹ کے اوپر چڑھا دیا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہی ہے۔ اگر آپ کونوں کو نیفا بنانے سے پہلے ایک دفعہ سیٹ کے اوپر چڑھا کے دیکھ لیں گے، بالکل سیٹ آئے گا۔ یہ جو ناپ میں نے طریقہ بتایا ہے نا، یہ اس طریقے کو ہی اگر آپ سیم ٹو سیم فالو کریں گے تو میں کہتی ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ غلط بنائیں۔ تو نیفا بنانے کے بعد اس میں لاسٹک ڈالا، لاسٹک ڈال کے یہ ہمارا فٹڈ کور تیار ہو گیا، جس کو سیٹ کے اوپر چڑھا لیں گے تو یہ ایک نئی لک آ گئی ہے، جس سے میں تو تنگ آئی پڑی تھی اس بنارسی کپڑے کو دیکھ کے۔ ایک تو یہ میلا بہت ہو گیا تھا، دیکھنے والے کو بھی برا لگ رہا تھا، مجھے خود کو اتنا برا لگ رہا تھا، تو بس اس کے لیے میرے پاس یہ جرسی کا ایک فیبرک تھا جس کا میں نے یوز کیا۔ یہ بالکل نیا ہی فیبرک ہے، اس کے لیے کوئی سا بھی نیا پیس یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ سیم ٹو سیم بیڈ شیٹ کے لیے بھی یہی پروسیس کر سکتے ہیں۔ جن کو نہیں بیڈ شیٹ بنانی آتی تو وہ اسی طریقے کے ساتھ اپنے میٹرس کو چادر کے اوپر رکھ کے کونوں پہ نشان لگا کے بنا سکتے ہیں۔ ہم بنا رہے ہیں واشیبل واٹر پروف لانڈری باسکٹ۔ یہ کافی اسپیشیس ہے، اس میں خوب سارے کپڑے آ سکتے ہیں اور بھی کافی ساری چیزیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کو بنانے کے لیے ہمیں ایک کپڑا چاہیے، کوئی بھی پرانا سا اسکارف، دوپٹہ، چادر، کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آٹے کا تھیلا یعنی بوری، چاول کی بوری بھی ہو سکتی ہے، آٹے والی بوری بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی آپ کو اویلیبل ہو۔ ایک چھوٹے سائز کی بوری لے کے میں نے نیچے کی بیس کٹ کی ہے، جس کے لیے میں نے ایک پلیٹ کا ناپ لیا ہے اور اس طرح کے 2 پیسز میں نے کپڑے کے لے لیے، 2 پیسز میں نے وہ بوری کے لے لیے، ان کو ایکول سائز میں کٹ کر لیا اور پنوں سے اچھے سے سیٹ کر لیں گے۔ اگر آپ علیحدہ سے بوری لے رہے ہیں چھوٹی سی، اس کے اوپر کپڑا رکھ کے آپ پہلے گول نشان لگا کے سلائی بھی لگا سکتے ہیں، اس سے زیادہ ایزی رہتا ہے، دھاگے وغیرہ نہیں نکلتے ہیں اور بعد میں پھر آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں۔
نیچے کی بیس ہماری تیار ہو چکی ہے. ایک میں نے چٹکی لگا کے اور پھر میں نے اس کو اس طرح سے ناپ کر لیا ہے، جو کہ ہے 31 انچز. ہم نے 1 انچ بڑھا کے رکھنا ہے. تو اب اس کا ہم باقی کا پارٹ بناتے ہیں، جس کے لیے میں نے ایک بڑے سائز کی بوری لی ہے، اس کو کاٹ کے سیدھا کر لیا اور اس کی میں نے جو رکھنی ہے چوڑائی وہ 32 انچ رکھنی ہے. 1 انچ ہم سلائی میں چلا جائے گا اور باقی کا 31 ہمارے پاس تیار ہو جائے گا. 2 طرح کا فیبرک یوز کیا، درمیان میں بوری رکھی، اوپر نیچے فیبرک یوز کیا ہے اور فیبرک کوئی بھی پرانا سا ہو سکتا ہے. اس کو پنوں سے سیٹ کرنے کے بعد میں نے سلائی لگا دی ہے اچھے سے، چاروں سائڈ پہ سلائی لگا کے درمیان میں بھی سیدھی سلائیاں لگا دیں. لگانے کے بعد ہم اس کو ایک فولڈ کر کے پھر سے سلائی لگا دیں گے اور جو نیچے والی بیس ہے اس کو آپ یا تو الٹی والی سائڈ سے جوڑ سکتے ہیں، نہیں تو سیدھی سائڈ پہ بھی آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں. سیدھی سائڈ پہ جوڑیں گے تو تھوڑی ڈبل محنت لگتی ہے، بعد میں پائپنگ وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہے. اگر آپ جس طرح پہلے الٹا تھا، الٹی سائڈ پہ اگر بیس جوڑ کے پھر سیدھا کریں گے تو آپ کو دوبارہ سے پائپنگ وغیرہ نہیں کرنی پڑے گی. تو اس طرح سے ہم نے اس بیس کو جوڑ لیا ہے. آپ پنے وغیرہ لگا کے پہلے سیٹ بھی کر سکتے ہیں یا موٹے موٹے کوئی بھی سوئی دھاگے کے ساتھ ٹانکے لگا کے اس کو سیٹ کر دیں. اگر آپ زیادہ سلائی نہیں جانتے تو اس طرح سے میں نے بعد میں بھی پائپنگ کر دی تھی، اس سے یہ ذرا زیادہ مضبوط ہو جائے گی بیس اس کی. جس طرح سے مرضی اس میں کپڑے، کھلونے بچوں کے کچھ بھی ڈالیں گے تو یہ پھٹے گی نہیں. اب یہ دیکھیں اوپر سے میں نے زیادہ لمبائی، پوری میں نے لمبائی رکھ لی تھی، جو رف پارٹ تھا بس میں نے اسی بوری کا وہی کٹ کیا تھا. اس سے ہوا یہ کہ میرے پاس اس کی جو ہینڈل ہیں وہ بھی بن گئے ہیں. ایکسٹرا مجھے دوبارہ محنت نہیں کرنی پڑی کہ بورے کے اوپر پھر سے میں کپڑا لگاتی، سلائیاں لگاتی. تو اس طرح سے میں نے فولڈ کر کے اس کو سلائی لگا لی اور وہ ہمارے پاس ہینڈل تیار ہو گئے. اب اس کا ہم کیا کہتے ہیں کور تیار کریں گے، جو اس کو ڈھانپنے کے لیے ڈھکن ہوگا. اس کے لیے میں نے ایک کپڑا لیا جو کہ 31 انچ کا تھا اور 1 انچ مارجن سلائی کا دے کے میں نے 32 انچ کا کپڑا لے کے اس کو سائڈ کی سلائی لگائی، اوپر سے نیفا بنایا، پھر ہم نے ٹوکری کے اوپر اس طرح سے سلائی کر دیا. یہ ہمارے پاس اس کے ہینڈل بن کے تیار ہو گئے ہیں. بہت آسان ہے، کوئی بھی اس باسکٹ کو بنا کے ایزیلی تیار کر سکتا ہے. ایک تو یہ واشیبل ہوگی، دوسرا یہ ٹوٹے گی نہیں. اگر آپ بچوں کے کھلونوں کے لیے بھی رکھتے ہیں، اگر بچے بھی اس کو یوز کر رہے ہیں جس طرح مرضی، یہ ٹوٹے گی نہیں، گرے گی بھی نہیں، مطلب کھڑی رہتی ہے ایک سائڈ پہ اگر آپ اس میں کچھ بھی ڈال کے رکھ رہے ہیں. تو اوپر کا جب میں نے کپڑا لگایا تھا تو اندر کی طرف فولڈ کرنے کے بعد ایک میں نے سلائی لگا دی تھی. اگر ہم اس کا اوپر والا کور اس کو بند کرنا چاہیں بند بھی کر سکتے ہیں، اگر منہ اس کا کھلا بھی رہے گا نا تو اوپر پائپنگ سی اچھی لگتی ہے. تو نیفا جو تھا اس کے اندر میں نے ڈوری ڈال دی اور بس اس میں آپ اپنے کپڑے وغیرہ ڈال کے رکھیں. ایک تو 0 کاسٹ میں بن گئی. اگر آپ بازار میں لینے جائیں نا باسکٹ تو 1500-1200 کی رینج میں ملتی ہے اور پلاسٹک کی ہوتی ہے اور ٹوٹ بھی جاتی ہیں جلدی اور دھوپ میں رہنے سے ان کا رنگ بھی اڑ جاتا ہے. اگر کسی کا لانڈری ایریا کھلا ہے، اب جیسے مونسون کا سیزن ہے، مشین میں کپڑے رکھنے سے بارش کا پانی بھی اندر چلا جاتا ہے، تو اس طرح کی باسکٹ بنا لیں آپ اور اس میں کپڑے رکھتے جائیں. اگر آپ ڈیلی بھی واش نہیں کرتے، کیونکہ کپڑے کا ایسا کام ہے کہ جو ہم ڈیلی نہیں کر سکتے، 2-3 دن کے بعد یا ویکلی بھی ہوتا ہے سب گھروں میں، تو اس طرح کی باسکٹ بنا کے اس میں کپڑے ڈالتے جائیں. جب بھی دھونے ہوں تو آپ نکالیں اور وہ ان کو واش کر لیں. تو بس جی یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے اچھی لگی ہوگی. اگر ایسا ہی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیں. اللہ حافظ.